اہل بیت اطہار۔ آج ہم نے جس ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ بڑی عظیم الشان ہستی ہے۔ آج اس ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے جس نے حسن و حسین کو تیار کیا ہے۔ اندازہ لگائے جس نے حسن اور حسین کی تربیت کی ہوگی، حسین کی اتنی تربیت کی ہوگی کہ میرے بیٹے تو نے میدانوں میں جا کر کس طرح دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، ایسے مقامات پر تو نے کیسے صبر کرنا ہے، کیسے تو نے شجاعت دکھانی ہے، کیسے بہادری دکھانی ہے، کیسے تو نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ آج ہم نے اس ہستی کا ذکر کرنا ہے، بڑی عظیم الشان ہستی ہے۔ وہ ہستی امام علی مقام امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ خیر النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بچے کی تربیت میں جو مین مرکزی کردار ہوتا ہے وہ اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے۔ ماں بچے کی جیسی تربیت کرے گی آگے بچہ ایسے چلے گا۔ تو آج کچھ سیدہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ سیدہ نے اتنی عظیم ان کی پرورش کیسے کر لی، اور سیدہ کے زندگی کے چند ایک اپنے پہلو دیکھیں گے کہ سیدہ نے کہاں تربیت پائی۔ ظاہر بات ہے کہیں سے سیدہ نے تربیت پائی اور پھر آگے تربیت کی اپنے بیٹوں کی۔ آپ جانتے ہیں امام حسن و حسین کی جو والدہ ماجدہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی ہے۔ آپ کی کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، نام فاطمہ ہے۔ نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی، یا فاطمہ کا معنی ہے ڈھال۔ یعنی فاطمہ میرے مصطفیٰ نے نام ایسے رکھا، اس لیے رکھا کہ جو فاطمہ سے محبت کرے گا، میری بیٹی سے محبت کرے گا، میری بیٹی اس کو جہنم سے چھڑا لے گی۔ سچی محبت کوئی کرے سیدہ سے۔ پھر فاطمہ الزہرا، زہرا کہتے ہیں پھول کو، کلی کو، یہ میرے مصطفیٰ کا پھول ہے فاطمہ، بلکہ میرے مصطفیٰ کا وہ باغ ہے جس سے آگے پھر پھول نکلے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیدائش ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ کتنے سال؟ مختلف روایات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا نا 40 سال کی عمر میں، اس سے 5 سال پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال اعلان نبوت فرمایا اس سال پیدائش ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ملتے ہیں، لیکن ایک بات اٹل ہے کہ نبوت سے پہلے مکہ کے لوگ میرے مصطفیٰ کے دشمن نہیں تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے رہنے والے میرے محبوب کے دشمن ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ اگر نہیں جانتے تو جان لیں، جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں نہ فرمایا تھا اس وقت تک مکہ میں کوئی دشواری نہیں تھی، عام حالات تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔
بلکہ اس وقت تو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے اہل مکہ رسول اللہ، وہ دیکھتے تھے کہ یار یہ جو شخص ہے یہ ہے ہمارے جیسا ہی ہے، بشر ہی، لیکن اس کی عادات، اس کا رہن سہن، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بات کرنا ہم سے جدا لگتا ہے۔ یہ تو 40 سال کے بعد پتہ چلا نا کہ یہ کوئی عام نہیں، یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو پھر دشمن بھی لوگ اس وقت بنے جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت۔ تو گویا یوں سمجھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سے آپ کا بچپن ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، اس وقت سے لے کر آخری لمحات تک سیدہ نے اپنا بچپن، اپنی جوانی یعنی مصیبتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں گزاری ہے۔ یاد رکھیے، ہنستے بستے خاندان میں بچہ پلے نا تو پھر اس کے اوپر مصیبت آئے، اس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں۔ بچہ نازوں میں پلا ہو نا، پیار میں پلا ہو، ہر چیز اس کو ملی ہو، پھر ایک وقت آئے، دعا کرو امیروں کو کبھی غربت نہ آئے، یہ دعا کیا کرو۔ غریب لوگ تو چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، ایک بندہ ہے، اس کا اپنا گھر ہو، اچھا مکان ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اس کے بچے ہوں اور بچوں نے پرورش پائی ہے، پھر انہی کوٹھی کاروں والوں کو ایک جھونپڑی میں رہنا پڑ جائے، ایک جھگی میں رہنا پڑ جائے، تو کیا وہ برداشت کر لیں گے؟ ان کے لیے مشکل ہو۔ تو حالانکہ جھگیوں میں لوگ رہتے ہیں، پکی باس رہتے ہیں، ان کے بچے رہتے ہیں، وہاں وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے وہ کھیل رہے ہوں گے، بارش ہوتی ہے، پانی جمع ہوتا ہے، وہ نہا رہے ہوتے ہیں بستیاں کا، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ سکھ کی زندگی بسر کر رہا ہو تو پھر اس پہ دکھ آ جائے نا تو اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ جو بچپن سے ہی جس نے دکھ دیکھے ہوں، مصیبتیں دیکھی ہوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا سیکھا ہو، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ پھر وہ ایسے شہزادے پیدا کرتا ہے کہ جو میدان کرب و بلا کی سرزمین پہ ہزاروں کے سامنے اکیلے کافی ہو جاتے ہیں۔ یہ پرورش کا سبب۔ ابھی سیدہ کی 5 سال کی عمر تھی۔ اب آپ اس کو دیکھیے گا کہ سیدہ نے کہاں پرورش پائی اور کیسے پائی اور کیسے تربیت حاصل کی، پھر اس کا آگے کیا اثر ہوا۔ صرف 5 سال کی عمر تھی۔ کتنے سال کی؟ 5۔ مشہور روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، دشمن پاس کھڑے تھے، ابو جہل کھڑا تھا، ابو لہب، عتبہ، شیبہ ساتھی کھڑے تھے۔ ابو جہل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اس کے منہ میں جو آیا وہ کہتا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے رہے۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے، اس کمینے نے ایسا کیا کہ ادھر کسی نے جانور ذبح کیا تھا، اس کی اوجری پڑی تھی۔ اس بدبخت کمینے نے وہ اوجری اٹھائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رکھ دی۔ ہوا ایسا کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی غلام نہیں تھا جو اٹھاتا۔ یہ بخاری شریف میں آپ کو ملے گا، اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو واقعہ کسی نے نہ اٹھائی۔ میں قربان جاؤں، 5 سال کی عمر ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ دوڑی جا کر اپنے بابا جان کی پیٹھ سے وہ اٹھائی، اٹھانے کے بعد دور پھینکے، کافروں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا جواب دیا۔ کتنی عمر ہے؟ 5 سال۔ گویا 5 سال کی عمر، اسی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس بیٹی کی تربیت کر دی۔ پھر شیب ابی طالب کے 3 سال آئے، جہاں مکہ والوں نے آپ کو معصور کر دیا، گھاٹی کے اندر بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں کر سکتا، لین دین نہیں کر سکتا، ملاقات نہیں کر سکتا۔ ان 3 سالوں میں سیدہ طیبہ طاہرہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ ان 3 سالوں میں بھی آقا علیہ السلام نے سیدہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ پھر آگے چلے، جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، پھر حکم آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، قریبیوں کو پہلے ڈراؤ، قریبیوں کو پہلے تبلیغ کرو۔ یہ حکم ہے قرآن کا اور میرے مصطفیٰ کے فرمان کا۔ جس وقت ڈرانا ہے، جس وقت تبلیغ کرنی ہے، ابتدا اپنے گھر والوں سے کرنی ہے، اپنے قریبیوں سے کرنی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس وقت سارے اپنے قریبیوں کو بلایا تو کوئی صفا پر لے گئے۔ جو باتیں ہوئی وہ آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن اس میں جو میں نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت سیدہ کی عمر 4-5 سال تھی، ابھی چھوٹی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی لخت جگر بیٹی کو اپنے سینے کے ساتھ اٹھا کر کوئی صفا پر لے گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، 4-5 سال کی اس کی عمر ہے، وہاں خطاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے جنہوں نے میرے سامنے آنا ہے وہ میرے اپنے ہیں، لیکن مجھے مانتے نہیں، پتہ نہیں آگے سے رسپونس کیا ملے گا، مجھے مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ اس وقت جب آقا علیہ السلام نے ہر ایک کو تبلیغ کی، جہاں ابو لہب نے اشارہ بھی کیا تھا، قرآن کی صورت بھی نازل ہوئی، آقا علیہ السلام نے ہر ایک ساتھی کا نام لے کر اس کو ڈرایا اور اس کو بتایا، وہیں ساروں کا نام لیا، ساتھ ہی سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی نام لیا۔ گویا آقا علیہ السلام نے ہر مقام پر، ہر جگہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے ساتھ رکھا سلام اللہ علیہ۔ پھر جس رات آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی، بڑا کم واقعہ آیا ہے لیکن بعد کتب میں آیا ہے، آقا علیہ السلام جب آرام فرما رہے تھے، جس رات آقا علیہ السلام معراج کے لیے گئے، اس وقت آپ کے ساتھ جو آرام فرما رہی تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ جبرائیل نے جو دروازہ نوک کیا، دروازہ جو کھولا تھا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کھولا۔ اس سے خود اندازہ لگا آقا علیہ السلام اگر غزوات کے لیے جاتے ہیں تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ وہ یہ کیا کر رہے تھے؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب بچہ گھر میں رہے، نہ، میرے آقا علیہ السلام کو سیدہ کو ہر جگہ ساتھ رکھا۔ ہاں ایک مقام آیا جب آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے نا، اس وقت آپ نے اپنی بیٹی سیدہ کو ساتھ نہیں دیا، آپ نے سنا بھی ہے۔ اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے، راتوں رات نکل گئے، سیدہ واپس رہی، مکہ رہی۔ یاد رکھیے گا میرے مصطفیٰ مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ انٹری نہیں کی، قباء کے مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے سٹے کیا۔ سٹے کرنے کے بعد حضرت زید بن حارثہ ابو رافع کو بھیجا، فرمایا جاؤ اونٹ لے کر علی وہیں ہے اور مکہ میں جا کر میری پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کو لے آؤ، میں یہاں سٹے کرتا ہوں، میری بیٹی فاطمہ آئے گی پھر مدینے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام جا سکتے تھے؟ نہیں، وہاں آقا علیہ السلام رکے۔ حضرت زید بن حارثہ گئے، حضرت ابو رافع گئے، مکہ گئے، وہاں مولا علی المرتضیٰ تو پہلے موجود تھے، وہاں جا کر آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی لیا، فاطمہ بنت اسد کو بھی لیا، فاطمہ بنت حمزہ کو بھی لیا، فاطمہ بنت زبیر کو بھی لیا، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی آئیں اور اس میں حضرت اسامہ بھی آئے۔ اس لشکر میں کچھ پھر ساتھی تھے، وہ وہاں مکہ سے آئے قباء کے مقام پر، وہاں آقا علیہ السلام ان سے ملے، سیدہ فاطمہ الزہرا ملی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر پھر مدینہ طیبہ گئے۔ گویا اتنا پیار تھا۔ یہ حقیقت یہ تھی کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کر رہے تھے آقا علیہ السلام۔ اگر بہادری دیکھنی ہے تو وہ سیدہ میں نظر آئے گی، آپ شجاعت دیکھنی ہے وہ سیدہ میں نظر آئے گی، اس لیے کہ پرورش اس طرح کی تھی
آپ کی اور میری امی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب دور سے آ رہی ہوتی تھی تو دیکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے رسول اللہ آ رہے ہیں. سیدہ ایسے بیٹھتی تھی جیسے رسول اللہ بیٹھتے ہیں. سیدہ ایسے چلتی تھی جیسے رسول اللہ چلتے ہیں. میرے مصطفیٰ کے غلاموں سیدہ جب گفتگو کرتی تھی انداز ایسے ہوتا تھا جیسے رسول اللہ گفتگو فرما رہے. یہی تو وجہ تھی کہ اتنے حسین شہزادے پھر ان کی اتنی حسین تربیت، علم کا کیا مقام. سنیے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی ہیں، مولا علی المرتضیٰ بھی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ عورت کی فضیلت کیا ہے؟ عورت کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت والی عورت کون ہے؟ وہ کون عورت ہے جو مقام عرف و اعلیٰ پہ متمکن ہو، جس کا مقام بڑا اعلیٰ ہو؟ فضیلت والی کوئی عورت بتاؤ، اس کی نشانی کیا ہے؟ ہر کسی نے اپنا جواب دیا. مولا علی نے بھی جواب دیا لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول نہ کیا، کیونکہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب سننا چاہتے تھے وہ مجمع میں سے کسی نے نہ دیا. مجلس ختم ہو گئی، صحابہ کرام چلے گئے. رات کو دوبارہ پھر مجلس بیٹھی اور مولا علی جب گھر گئے، گھر جانے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا فاطمہ مجھے یہ تو بتاؤ عورتوں میں فضیلت والی عورت کون ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ سے. کون پوچھ رہا ہے؟ علی. آنا مدینۃ العلم والیو باب ہوا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. وہ علی کس سے پوچھ رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ سے. اے سیدہ بتاؤ تو صحیح، رسول اللہ نے یہ پوچھا ہے فضیلت والی عورت کون سی ہے؟ سیدہ نے فرمایا علی فضیلت والی عورت وہ ہے جو کسی نامحرم کو کبھی زندگی میں نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس کو بھی نہ دیکھے. یہ حالت ہے. آپ نے فرمایا تھا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے کے نکلنا، رات کے اندھیرے میں لے کے نکلنا، کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھے اور وہ کسی کو نہ دیکھے. آپ نے جواب سن لیا. رات دوبارہ مجلس لگی، دوبارہ محفل سجی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ دن کو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں میں نے پوچھا تھا. یا رسول اللہ میں جواب دوں؟ فرمایا علی دو. علی کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ فضیلت والی وہ ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس کو بھی نہ دیکھے. میرے مصطفیٰ مسکرا پڑے. فرمایا علی بتا تو نے کس سے پوچھا ہے؟ علی بتا تو نے کس سے پوچھا ہے؟ علم کا چشمہ یہاں سے نکلتا ہے قسم بخدا. ہر نیکی میں نے آپ کو کہا، ہر نیک وصف کہا، ہر نیک عمل کہا، ہر اچھا عمل کہا، وہ یہیں سے نکلتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی بتا کس سے پوچھا ہے تو نے؟ مولا علی نے جو جواب دیا سنو. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا. میرے آقا مسکرا پڑے. پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان فاطمہ کا بدعت منی، لوگوں بے شک فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے گوشت کا. آپ نے ساری زندگی یہ تو سنا نا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ تو سنا نا. آج یہ بھی سنو کہ فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. بدعت منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. کیا مطلب؟ فاطمہ کا جسم میرا جسم ہے.
ایک روایت میں آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فاطمہ تو مدغۃ منی، مدغہ فرمایا، فاطمہ میری مدغہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مدغہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن میں پڑھا، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً۔ یہاں بھی مدغہ ہے کہ جس وقت انسان کی پیدائش ہوتی ہے نا، اس کی ماں کے رحم میں نطفہ ٹھہرتا ہے، تو اس کو قرآن نے کہا کچھ دن وہ نطفہ رہتا ہے، کچھ ہفتوں کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے، کچھ ہفتوں کے بعد علقہ سے وہ مدغہ بن جاتا ہے۔ جب مدغہ بن جاتا ہے، جب تک مدغہ نہیں بنتا اس کے اندر جان نہیں آتی، وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ جب مدغہ بن جاتا ہے اس کے اندر جان آ جاتی ہے، اس کے اندر روح آ جاتی ہے۔ وہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں فاطمہ کے اندر میری روح ہے، فاطمہ کے اندر میری جان ہے۔ جب فاطمہ میری جان ہوئی، فاطمہ میری روح ہوئی، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہوا، تو لوگوں جب فاطمہ میرے مصطفیٰ کا ٹکڑا ہو گیا تو حسین اور حسن تو فاطمہ کے شہزادی ہے، تو پھر ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ حسین بھی میرے مصطفیٰ سے ہو گیا۔ فاطمہ کو روح کہا کہ فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میری جان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ سے کبھی دوری نہیں کی، ہمیشہ آپ نے قریب رکھا۔ کیوں؟ اس لیے پتا تھا کہ ان کے جو شہزادے ہیں انہوں نے میرے دین کو بچانے کے لیے بڑیاں قربانیاں دینی ہیں، ان کی میں تیاری کرواؤں گا تو آگے یہ ان کی تیاری کروائیں گے۔ سیدہ کو اتنا قریب رکھا کہ جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی ہو گئی نا سیدہ فاطمہ الزہرا سے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی ایسا کرو کہ گھر کہیں میرے قریب لے لو، گھر کہیں میرے قریب لے لو، کہیں سے گھر پرچیز کرو، لیکن علی کوشش کرنا کہ میرے قریب ہو، میرے قریب ہو۔ کیوں؟ تاکہ میں آتے جاتے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دے، میں قربان چاہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو یہ ہے نا کہ جدھر بھی گئے فاطمہ کو ساتھ لے گئے۔ بعد اوقات اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جاتے تھے نا ساتھ نہیں لے جاتے تھے، کوئی زیادہ دور کا سفر ہوتا تھا، صحابہ کرام ساتھ ہوتے تھے، لیڈیز نہیں ہوتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ کو ساتھ نہیں لے گئے، تو پھر روایات میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے رشتہ داروں کو جب ملتے تھے، عورتوں کو ملتے تھے، سب سے آخر میں جس کو ملتے تھے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملتے تھے۔ فاطمہ الزہرا کو مل کر پھر جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے معمول دیکھو بابا علی بھائی، جب جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ کو ملتے، جب واپس آتے تھے باقیوں کو بعد میں ملتے تھے، سیدہ کو پہلے ملا کرتے تھے۔ قربان جاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدہ۔ پھر اتنی محبت کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سیدہ فاطمہ الزہرا آتی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، ہاتھ پھیرتے، پیار دیتے، بوسے دیتے۔ پھر جہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھے ہوتے تھے فرماتے تھے سیدہ تو بھی میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اور پھر میں قربان جاؤں جس وقت میرے مصطفیٰ سیدہ کے گھر جاتے تھے، سیدہ اسی طرح میرے مصطفیٰ کو دیکھتی تھی، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی تھی، آگے آتی تھی، استقبال کرتی تھی، میرے مصطفیٰ ملتے تھے، بوسے دیتے تھے۔ پھر سیدہ جہاں خود بیٹھی ہوتی تھی وہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی تھی۔ اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی۔ محبت کی انتہا میں نے اس جملے میں دیکھی ہے میرے دوستو، باقی محبتیں اپنی جگہ، کہ جس صحابی نے بھی میرے مصطفیٰ سے کلام کیا، کلام کرنے سے پہلے کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ اور میری ماں آپ پر فدا، میرا باپ اور میری ماں آپ پہ قربان۔ ابو بکر صدیق نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا تو عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ عمر فاروق نے خطاب کیا
تو عرض کی خدا کا حبیب امی یا رسول اللہ۔ عثمان غنی نے بات کی تو عرض کی خدا کا حبیب امی یا رسول اللہ۔ مولا علی نے بات کی تو عرض کی خدا کا حبیب امی یا رسول اللہ۔ بلال حبشی نے بات کی تو عرض کی خدا کا حبیب امی یا رسول اللہ۔ جو صحابی بھی میرے مصطفیٰ سے بات کرتا ہے ایک ہی جملہ بولتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن قربان جاؤں سیدہ تیری شان پہ، قربان جاؤں سیدہ تیری عظمت پہ۔ جس وقت میرے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سے بات کرتے میرے مصطفیٰ فرماتے تھے فداکی ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پہ میرے محمد عربی کے ماں باپ قربان ہو، میں محمد عربی کے ماں باپ قربان ہو، میں محمد عربی کے ماں باپ فدا فاطمہ تجھ پہ قربان جاؤں۔ اس سے بڑی شان کیا ہوگی سیدہ کے لیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کار کوئی قریب لو، کار قریب دیکھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ہی قریب تھا، یوں سمجھو جتنا یہاں سے یہ ہوٹل ہے یا عمران بیکری ہے اتنا قریب تھا۔ مدینہ تو مختصر کھڑا اس وقت آپ جانتے ہی ہیں، ادھر لیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی نہیں اور بھی زیادہ قریب کر، کیا کرو اور بھی زیادہ قریب کر۔ ایک صحابی کا وہاں گھر تھا، حضرت حارثہ شاید ان کا نام آیا، حارثہ بن نعمان ہے یا کوئی اور، ان کی کافی پراپرٹی تھی، کافی گھر تھے۔ ان کا ایک گھر ایسا تھا جو گھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ متصل تھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا اور اس کے ساتھ ہی ان صحابی رسول کا گھر تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے زیادہ اگر قریب کرنا ہے تو پھر آپ کے اس غلام کا گھر ہے، یا رسول اللہ پھر ان سے بات کر لیں، تبدیل کر لیتے ہیں، جتنا میرا گھر ہے وہ اتنے ہی ان کا بھی گھر ہے، جتنے مرلے ان کے ہیں اتنے میرے بھی ہیں، جتنے مکان ان کے ہیں میرے بھی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ دور ہے، یا رسول اللہ یہ قریب ہے تو ان سے بات کر لیں۔ تو آپ بات کریں گے تو وہ انکار تو نہیں کریں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں انکار تو نہیں کریں گے، لیکن علی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے حیا آتی ہے۔ عبدالقدیر صاحب مجھے کیا آتی ہے؟ حیا آتی ہے۔ کیوں؟ میں محمد عربی کہہ دوں گا وہ انکار تو نہیں کرے گا، میرا غلام ہے، لیکن کسی سے مانگنا، کسی سے سوال کرنا یہ میرے گھرانے کی عادت نہیں ہے۔ ہم مانگنے والے نہیں، ہم مانگنے والے، اور سید مانگنے والا نہیں ہوتا، قسم بخدا سید دینے والا ہوتا، اور جو سید مانگے سمجھنا کوئی مسئلہ ہے، کوئی فرق ہے کہیں نہ کہیں۔ جو سید ہے وہ مانگے نہ، سید مانگتے نہیں، سید تو لٹا دیتے ہیں، کتنا لٹاتے ہیں، ضرورت پڑ جائے تو ہاتھوں پہ اٹھا کے ریسر پہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ جو پیدل چل سکے وہ پیدل چلا جائے، جو پیدل چل سکے وہ علی اکبر سوار ہو کے جا سکتا ہے جائے، قاسم سوار ہو کے جا سکتا ہے جائے، اون محمد جا سکتے ہیں جائیں، اور جا سکتا ہے جائے، یہ چھوٹا ہے نہیں جا سکتا تو گھر بیٹھا رہے۔ فرمایا نہیں، اس کے دین کو ضرورت پڑ گئی ہے، نہیں نہ جا سکتا تو میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں سید، کیا کہتے ہیں؟ سید۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے، نہیں پیش کر دیتے ہیں۔ بہرحال میرے کریم نے فرمایا علی بات تو تیری ٹھیک ہے، ان کا گھر میرے گھر کے قریب ہے اور ساتھ ہی ہے، تو علی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے حیا آتی ہے۔ بات نکل پڑی، سیدنا علی المرتضیٰ نے کی یا کسی اور نے خواہش کا اظہار کیا اس صحابی رسول سے جس کا گھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے ساتھ متصل تھا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے تم علی کو دے دو، علی کا گھر تم لے لو۔ وہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں، میرا گھر، میرا مال و جان سارا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ یہ کوئی بات ہے؟ آپ حکم کریں، آرڈر لگائیں۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے نا، منہ پہ کہتے ہیں کہ آرڈر لگائیں، بعد میں چینج ہو جاتے ہیں، منہ پہ کچھ ہے بعد میں کچھ ہے، منہ پہ ایسے لگتا ہے کہ جناب بہت بڑا میرا فرمانبردار ہے، میرا مرید ہے، میرا چاہنے والا ہے، پیچھے وہ کچھ ہے۔ نہ، میرے مصطفیٰ کے غلام ایسے نہیں تھے، وہ جیسے منہ پہ تھے ویسے ہی باہر تھے۔ یہ نہیں کہ صرف کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے میری جان بھی حاضر،
ہمارے تو جھوٹے دعوے ہیں قسم خدا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز قبول نہیں، موت قبول ہے، نہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایسے نہیں تھے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایسے تھے اگر ضرورت پڑ گئی تو گھر میں ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے سب کچھ لے آ کے حاضر کیا۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا ابوبکر گھر کیا چھوڑ آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ یا اللہ چھوڑ آیا ہوں یا اللہ کے رسول چھوڑ آیا ہوں۔ یہ حالت ہے، یعنی زبانی دعوے نہیں تھے، کر کے بھی دکھاتے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مال تو آپ کا ہے، گھر سارے آپ کے ہیں، ہمارا کیا؟ آرڈر لگا۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کا گھر یہ چینج کروا دیا، ان کو ادھر شفٹ کروا دیا اور مولا علی کو اپنے پاس۔ جب اپنے پاس یہی تو آپ نے اکثر روایتیں سنی ہوگی نا، جس وقت حسن اور حسین روتے تھے میرے مصطفیٰ جا کے پوچھتے تھے فاطمہ حسن حسین کیوں رو رہا؟ فاطمہ حسین کو نہ رونے دیا کرو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے بالکل وہ گھر ساتھ آ گیا۔ جس وقت ساتھ آ گیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے جاتے تھے، نماز کے لیے جاتے ہوئے فجر کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کا دروازہ نوک کر کے فرمایا کرتے تھے الصلاۃ یا اہل بیت، الصلاۃ یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کی آل نماز کا وقت ہو گیا، اے میری اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جگہ کے جایا کرتے تھے، ہر آتے جاتے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو سمجھاتے تھے۔ یہی تو معاملہ ہے بچپن سے لے کر آخری وقت تک۔ آخر میں بھی آپ نے سنا ہوگا جس وقت حضرت اسرائیل آئے تو اس وقت بھی انہوں نے دروازہ نوک کیا تو اندر کون تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ پوچھا کون؟ اس نے کہا کوئی مہمان ہوں۔ فرمایا چلے جاؤ میرے بابا کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر آئے، دروازہ نوک کیا، پوچھا کون ہے؟ رابی ہوں، ملنے آیا ہوں۔ فرمایا چلے جاؤ میرے بابا کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرے دن اسرائیل پھر آئے، کون؟ رابی ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ یہ وہ ہے کسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت نہیں لیتا، اس کو تیرے پردے کا خیال ہے کہ پہلے اجازت لے رہا ہے۔ ساری زندگی فاطمہ کو اس طرح تیار کیا۔ پھر سیدہ نے پھر اپنے بیٹوں کو کیسے تیار کیا وہ آپ سنتے رہتے ہیں، میدان بدر میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ دعا کرو اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی غلامی نصیب فرمائے۔